हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के मुबश्शिर ज़ैदी और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया है, बहुत सी आसानियाँ पैदा हो गई हैं, मगर हम में से बहुत कम लोगों ने ये सोचा है कि इस टेक्नोलॉजी को उन माशरे के उन महरूम तबक़ात के लिए भी इस्तेमाल किया जाए जो पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे लोगों को जो या तो सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते। आज हम आपको कुछ ऐसे स्टार्टअप्स के से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जिन्होंने ऐसे अफराद के लिए न सिर्फ एक ऐप बनाई है बल्कि एक सिस्टम बनाया है कि वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें। हमारे साथ मौजूद हैं अजीमा अदहान जी, जो CEO हैं, फाउंडर हैं एक कनेक्ट हेयर नामी स्टार्टअप की। 2017 में इन्होंने बनाया और तब से लेके अब तक उसने बहुत कुछ किया है, तो इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। वेलकम टू द शो अजीमा। सबसे पहले तो बताइए कि ये जो कनेक्ट हेयर है ये आपने क्यों बनाया? सो कनेक्ट हेयर, जैसा आपने बताया, काम ही उन लोगों के लिए करता है जो सुन नहीं सकते, जो इशारे की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। और मेरे लिए तो ये एक पर्सनल लाइफ जर्नी है क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स डेफ हैं एंड साइन लैंग्वेज, इशारे की ज़बान मेरी मदर टंग है। इट्स द फर्स्ट लैंग्वेज आई एवर लर्नड एज अ किड टू बी एबल टू कम्युनिकेट। और जब अम्मी अब्बू के साथ यानी कहीं भी जाती थी या ज़िंदगी में कोई भी काम होता था तो मैंने देखा किस तरह से उन्हें स्ट्रगल्स फील होती थी टू कम्युनिकेट विद सोसाइटी आउट देयर, जबकि घर के अंदर आई न्यू वो लोग कितने टैलेंटेड हैं, उनकी तमाम बात मैं समझती थी। तो मुझे हमेशा होता था कि अगर मैं समझ सकती हूँ तो बाकी लोग क्यों नहीं, और अगर लोग नहीं समझ सकते तो क्यों कुछ कर नहीं रहे इस चीज़ के बारे में, ताकि इतने सारे डेफ लोग मौजूद है पूरे मुल्क के अंदर, उनको सपोर्ट मिल सके, उनको उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सके। फिर जब रियलाइज़ हुआ नो वन एल्स इज़ डूइंग इट, दैट वाज माय मोमेंट कि अगर कोई नहीं कर रहा सो व्हाई कांट आई। इतनी छोटी उम्र में वो कैसे? बहुत जल्दी थी, आपको लगा कि बिल्कुल मैं जो हूँ कर सकती हूँ? हाँ, पता नहीं, अचानक से जब मैं यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रही थी तब से ही मेरे जहन में था कि डेफ लोगों के लिए कुछ करना है। और अम्मी अबू को कहा कि मैं चाहती हूँ कि इस आइडिया पर काम करूँ, लेकिन मेरा IBA में एडमिशन हो गया था। तो लाइक एनी अदर पेरेंट, माई पेरेंट्स वर लाइक पहले पढ़ाई कर लो फिर देखना। जब यूनिवर्सिटी का पहला साल गुजरा इसी चीज़ के बारे में सोचती रही तो आई काइंड ऑफ डिसाइडेड कि जस्ट बिकॉज मेरी 4 साल की पढ़ाई ख़त्म होनी है इसका ये मतलब नहीं है कि आई मेक द एंटायर कम्युनिटी वेट। बस बर्दाश्त नहीं हो रहा था एंड दैट्स व्हेन आई गॉट अलॉन्ग विद माय फ्रेंड्स जिनके साथ आई स्टार्टेड। तो पढ़ाई छोड़ दी? नहीं वो भी गैप लिया था ज़रूर। हाँ। पहला सेमेस्टर तो पढ़ाई काम साथ साथ चलाया, उसके बाद जब वी गॉट अ ग्रांट एंड दैट्स व्हेन आई फेल्ट के लोगों को भरोसा है इस आइडिया के ऊपर, तो फिर आई टुक अ सेमेस्टर ब्रेक और इसमें फिर लगातार पढ़ाई स्टार्टअप पे काम किया और फिर पढ़ाई कंटिन्यू की एंड नाउ आई हैव ग्रेजुएटेड अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या करते हैं आपने जो ऐप बनाई है या ये स्टार्टअप है, किस तरह से कनेक्ट करता है? बिल्कुल, सो कनेक्ट हेयर का फोकस ही है कि किस तरह से डेफ कम्युनिटी के लिए कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंट बनाई जा सकती है। जब हमने काम फेसबुक पेज से शुरू किया था तो एक दफ़ा एक डेफ बंदे ने हमें मैसेज किया था, वो गुजरावाला में रहते थे और वो बैंक के अंदर बैंक मैनेजर के पास गए थे कि मुझे डेबिट कार्ड खोलना है, डेबिट कार्ड चाहिए। तो बैंक मैनेजर उनकी बात नहीं समझ पा रहे थे, तो उन्होंने हमें मैसेज किया कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारे लिए इंटरप्रेट करें। तो मैंने नेचुरली उन्हें यही कहा कि मैं कराची में रहती हूँ, आप गुजरावाला में, आई कांट कम ऑल द वे टू इंटरप्रेट। तो उन्होंने कहा नहीं, आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर कर लेना। और वो बात हमने व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर इंटरप्रेट की और जो पहली चीज़ उस बैंक मैनेजर ने कही वो ये कही कि बस इतनी सी बात थी, बेचारा 1 साल से आ रहा है और मुझे बात ही नहीं समझ आ रही थी, डेबिट कार्ड कोई बड़ी बात नहीं है और मैं फ़ौरन इसको इशू करता हूँ। एंड विद इन अ वीक ही वाज एबल टू गेट हिज डेबिट कार्ड। व्हेन आई सॉ दैट वी रियलाइज्ड कि नीड बहुत ज़्यादा है। एंड टुडे कनेक्ट हेयर के पास अपनी खुद की ऐसी टेक्नोलॉजी है, एप्लीकेशन है जो मोबाइल फ़ोन्स में डाउनलोड हो सकती है और उसके ज़रिए डेफ बंदा कहीं पर भी मौजूद हो और वो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर से कनेक्ट होना चाहता है, वो ऐप डाउनलोड करते हैं, एक बटन क्लिक करते हैं, एक वर्चुअल इंटरप्रेटर से कनेक्ट हो जाते हैं जो कि उनकी बात उनके लिए इंटरप्रेट करते हैं। अमेजिंग। तो कैसे क्या आप लाइव उनको गाइड करती हैं या रिकॉर्डेड वीडियोस भी कोई ऐसे होते हैं? कोई किस तरीके से, अगर लेट्स से मैं ये डाउनलोड करता हूँ और मैंने कम्युनिकेट करना है तो कैसे मुमकिन होगा?
یا آف کورس تو لائیو انٹرپریٹیشن ہم پرووائڈ کرتے ہیں، جس طرح سے ابھی ہمارے ساتھ ریاض موجود ہیں، اسی طرح سے اگر کوئی ڈیف پرسن کو انٹرپریٹر چاہیے یا آپ کے پاس کوئی ڈیف پرسن آتے ہیں اور آپ ان سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، آپ ایک بٹن کلک کریں گے اور ایک لائیو انٹرپریٹر آپ کے پاس ویڈیو کال پہ کنیکٹ ہو جائے گا. پھر آپ جو بھی وربلی کہیں گے وہ انٹرپریٹر سائن کر کے ڈیف بندے کو بتائے گا، ڈیف بندہ سائن کر کے جو بھی بولے گا انٹرپریٹر آپ کو وربلی بتائے گا. سو یہ ایک طریقہ ہے کہ ڈیف بندہ کراچی میں نہ ہو، چھوٹے چھوٹے شہروں سے ہمیں کالز آتی ہیں، اگر انہیں فون کال ملانی ہوتی ہے، کہ الیکٹرک کو ملانی ہوتی ہے، اپنی امی ابو کو ملانی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے دے یوز دس سروس اینڈ ناؤ دے کین ہیو انڈیپینڈنٹ کمیونیکیشن. تو اب اس کو تقریباً 5 سال مکمل ہو جائیں گے آپ کے اس اسٹارٹ اپ کو، کتنا ایکسپینڈ کر چکا ہے یہ؟ سو کنیکٹ ہیئر اس وقت اپنی ٹیکنالوجی کے ساتھ، ٹیکنالوجی ہماری جو ایپ ہے وہ 106 کنٹریز کے اندر ڈاؤن لوڈڈ ہے آلریڈی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بہت پرومیننٹ کنٹریز ہے ادر دین پاکستان، ناروے ہو گیا، انڈیا ہو گیا، جہاں سے ہمیں ریگولر کالز آ رہی ہوتی ہیں. نہ صرف یہ بٹ کنیکٹ ہیئر نے اب کمپنیز کے ساتھ پارٹنر کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ڈیف پرسن کے پاس موبائل فون یا انٹرنیٹ ایکسیس شاید موجود نہ ہو، تو ہم کمپنیز کے ساتھ پارٹنر کر رہے ہیں اور ہمارے پاس ایسی بینکس ہیں جو کہ ہماری ٹیکنالوجی اپنی برانچز کے اندر رکھ رہے ہیں تاکہ ایک ڈیف پرسن کسی برانچ میں جائے اور وہ بات کرنا چاہے تو آلریڈی اس بینک کے پاس آن لائن ٹیبلٹ پہ یا موبائل فونس پہ وہ سروس موجود ہوگی. اینڈ وی وانٹ ٹو ڈو دا سیم تھنگ ود گورنمنٹ آفیسز، ود ہاسپٹلز، اینڈ ان شاء اللہ ٹیک دس ٹیکنالوجی آؤٹ سائڈ پاکستان ایز ویل، بیکاز دس از سم تھنگ جو کہ اسکیل اپ بھی ہو سکتی ہے. اور باقی کیونکہ ڈیف کمیونٹی تو پوری دنیا کے اندر موجود ہے اینڈ دے نیڈ دس سولوشن. سو جسٹ لوکنگ فارورڈ. یہاں بھی اندازہ یہی ہے کہ کوئی 1 ملین کے قریب لوگ ہیں، ان کو شکایت ہے، کچھ کو وہ پارشلی کم سن پاتے ہیں اور کچھ بالکل ہی نہیں سن پاتے، اور ان میں سے پیدائشی جو بچے ہیں ڈیف ان کی تعداد بھی 3 سے 3.5 لاکھ کے درمیان پاکستان میں بتائی جاتی ہے. آپ نے ایک کسٹمر اور بینک مینیجر کی سٹوری سنائی، وہ بڑی مزیدار تھی. اس کے علاوہ بھی کوئی کہانیاں ہیں آپ کے پاس جو اس کی مدد سے جو ہے وہ بہتر زندگی گزارنے کے قابل ہوئے، قوت سماعت سے محروم لوگ؟ آف کورس مجھے لگتا ہے ہماری آفس کے اندر ہمیشہ ایسے مومنٹس ہوتے ہیں کہ جو انٹرپریٹرز ہوتے ہیں وہ خود ایموشنل ہو جاتے ہیں جسٹ ٹو سی کہ کس طرح سے لائف چینج ہو رہی ہے. ڈیف لوگ اب جابس کے لیے جا سکتے ہیں، وہ لوگ کمپنیز میں جاتے ہیں، انٹرپریٹر ان کے پاس آن لائن موجود ہوتا ہے، وہ جابس میں انٹرویوز دے کے بہتر جاب حاصل کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ ایک ہمارے پاس کیس تھا جہاں پر ایمبولینس انہیں منگوانی تھی اپنے گھر میں، ان کے فیملی ممبر گاٹ ریئلی سک اینڈ انہیں ایمبولینس چاہیے تھا اور وہ اکیلے گھر میں موجود تھے اپنے فیملی ممبر کے ساتھ، تو انہوں نے ہمیں کال کی کہ آپ پلیز ایمبولینس ابھی منگوا دیں اینڈ وی فیسیلیٹیٹڈ دیٹ کال. تو ایسی بھی چھوٹی چھوٹی کالز ہیں جو کہ بہت زیادہ امپیکٹ کریٹ کر رہی ہے. ایک دفعہ ہمیں ایک ڈیف پرسن نے کال کی تھی، وہ اپنی فیملی ممبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھے ہاسپٹل لے جاؤ، اور فیملی ممبر ان کی بات نہیں سمجھ پا رہے تھے. تو انہوں نے ہمیں ویڈیو کال کی اور جب ہم نے انٹرپریٹ کیا تو آف کورس وہ فیملی ممبر بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے کہ اچھا یہ اتنی تکلیف میں ہفتے سے اور میں ان کی بات نہیں سمجھ پا رہا. تو آپ کے یہاں 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی بندہ بیٹھا رہتا ہے ہیلپ کے لیے؟ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسے 24 گھنٹے بنائیں. رائٹ ناؤ ہم آفس آورس کے اندر فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں، اور اگر کسی ڈیف پرسن کو ایمرجنسی میں سروس چاہیے ہوتی ہے یا انہیں بکنگ کرانی ہوتی ہے کہ مثلاً ہمیں رات کے 9 بجے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو آپ پلیز ہمیں انٹرپریٹر پرووائڈ کر دیں، ہم ان کے لیے انٹرپریٹر موجود رہتے ہیں. اس کے لیے SMS یا وہ میسج کرنا پڑتا ہوگا آپ کو؟ ہاں، وہ ہمیں اسی ہمارے ایپ پر کال کر کے بتا سکتے ہیں ڈیورنگ آفس آورس، یہاں پھر آپ ہمیں ای میل کر لیتے ہیں. ہم بہت کنیکٹڈ ہے ڈیف کمیونٹی کے ساتھ، ہمارے پاس ڈیف ٹیم ممبرز ہیں تو ان کے تھرو بھی ہم سے ریچ آؤٹ. دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، یعنی اب تو جو قوت سماعت سے محروم لوگ ہیں وہ تو کانسرٹس بھی سن سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں. جو بات ہے آپ نے جو کیا تھا ان کے لیے اس کے بارے میں بتائیں. سو یو آر ویری رائٹ. جب ہم نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم ایک انکلوسیو کنسرٹ کر رہے ہیں اور ڈیف لوگ بھی میوزک انجوائے کر سکتے ہیں تو ہر کسی نے کامنٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ یہ کیسی بات ہے، ہاؤ از دس پاسبل. لیکن ہم نے اسٹرنگس کے ساتھ یہ کنسرٹ کرایا تھا حبیب یونیورسٹی کے اندر، جس میں
سائن لینگویج انٹرپریٹر اسٹیج پر موجود تھے. ہم نے لائٹس کو میوزک کی اسٹائل پہ ایڈجسٹ کیا تھا, بیٹس تھے, اور 300 ڈیف لوگوں نے یہ کانسرٹ جوائن کیا تھا. اینڈ کڈ یو ناٹ, اگر آپ خود وہاں پر موجود ہوتے آپ بتا نہیں پاتے کہ کون لوگ ڈیف ہیں اور کون لوگ ڈیف نہیں ہیں, بیکاز ایوری ون واز جسٹ انجوائنگ ڈانسنگ ٹوگیدر. اینڈ آئی تھنک آج تک وہ میرے لیے سب سے میموریبل ایونٹ ہے. لائک اس دن مجھے ریئلائز ہوا کہ دس از وائی آئی ڈو واٹ آئی ڈو. میں انٹرسٹڈ ہوں, کبھی ایسا ہوا کہ کسی ڈیف شخص, لڑکا یا لڑکی نے کہا ہو کہ میرے رشتے میں کوئی مسائل ہو رہے ہیں تو ہمارا رشتہ کروا دیں؟ ارے ڈیف مرد تو بہت آئیڈیل ہوتا ہے, اسی کی شادی تو کامیاب ہو سکتی ہے, اس کو کیا ضرورت ہے ٹریٹمنٹ کرانے کی اپنا. جی عزیز بات, ایسا کبھی ہوا؟ نہیں, ہمیں فیملی ریلیٹڈ بھی بہت کالز آتی ہیں, اور اس میں بھی فیسلٹی بہت زیادہ ان کے لیے آسانی, فیملی ممبرس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. ایٹ ٹائمس ہمیں فیملی ممبرس کہتے ہیں آپ انہیں سمجھائیں کیونکہ آپ ان کی زبان جانتے ہیں, سو یو ایکسپلین دیم. لیکن ہم ایز انٹرپریٹر سے وہی بات ایکسپلین کرتے ہیں جو کہ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ایسے بھی کیسز کبھی ٹراما کالز بھی آئیں, ایز ان ٹراما کالز کے جب کوئی بالکل مصیبت میں ہو اور ظاہر ہے انہیں پتہ نہ چل رہا ہو. میری بیوی کو سائن لینگویج بہت اچھی آتی ہے اور میں خوب سمجھتا ہوں. اچھا, تو کوئی ٹراما کالز اس طرح کی آئی کہ ہمارے پاس آئی وونٹ سے بہت پرومیننٹ ہے, بٹ جب بھی ایسی کالز آتی ہیں وی ٹرائی ٹو مینیج اٹ ان اے پروفیشنل وے, کہ ہم خود انہیں کوئی ریکمنڈیشنز نہیں دے سکتے, تو وی آلویز لائک ٹرائی ٹو کنیکٹ وتھ اے پروفیشنل ہو کین فیسیلیٹیٹ سچ کالز. لیکن نیڈ تو بہت ہے, لائک مینٹل ہیلتھ انڈسٹری کے اندر ایسے لوگوں کے لیے تو اور زیادہ نیڈیڈ ہے کہ وی ہیو سم ون ہو کین فیسیلیٹیٹ اینڈ بی تھراپسٹ فار دیم ایز ویل. تو اب تو ماشاء اللہ یہ آپ کا جو اسٹارٹ اپ ہے کنیکٹ ہیئر از, میڈیکل کمیونٹی آپ سے کتنی کنیکٹڈ ہے, یا وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یہ کل کے بچے ہیں, صحیح ہے, یہ بھی ہے, اس کا تو نہیں ہو سکتا؟ کچھ کام کیا ہے ان کے ساتھ, لیکن بہت کچھ کر سکتے ہیں. انکریجمنٹ ان لوگوں کو ملا ان سے میڈیکل کمیونٹی سے؟ اتنا کنیکشن نہیں ہوا ہے, لیکن ہو سکتا ہے, ڈیفینیٹلی ہو کھل کے سکتا بتاؤ. ہے. لائک جیسے میں بتا رہی تھی, کل ہی امی کو لے کے میں ہاسپٹل گئی تھی, تو جو وہاں پہ ان کا بی پی چیک وغیرہ کر رہے تھے تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اچھا بتاؤ درد کیسے پوچھتے ہیں, تو میں نے انہیں بتایا درد یوں پوچھتے ہیں. تو وہ امی سے خود پوچھ رہے تھے بخار کیسے پوچھتے ہیں, میں نے کہا بخار ہوتا ہے, تو وہ خود پوچھ رہے تھے. تو چاہتے ہیں ایسے لوگ ریکگنائز کرتے, اپریشیٹ کرتے ہیں, بٹ لائک آئی سیڈ بہت کچھ ہو سکتا ہے جب نہیں ہو رہا اس وقت. تو اس کو ایز اے بزنس بھی آپ لے رہی ہیں؟ آئی مین ظاہر ہے کمیونٹی کی ہیلپ, ایک سرٹن سیکشن آف دا سوسائٹی کی ہیلپ تو ہو رہی ہے, لیکن آپ کے والدین جب انسسٹنٹ تھے کہ آپ آئی بی ایم میں اپنی تعلیم مکمل کریں, ظاہر ہے وہ آپ کو کچھ بنتے ہوئے بھی دیکھنا چاہتے ہیں, آپ یہاں آ گئیں, تو کیا یہی اب مستقبل ہے؟ This is the future definitely, and my parents are the biggest supporters, like ہمارے biggest ambassadors ہیں, یعنی اپنے فارغ وقت میں وہ آ کر سارے کام سنبھال رہے ہوتے ہیں. اینڈ ڈیفینیٹلی اٹس اے سوشل انٹرپرائز, اور کانسیپٹ ہی یہ ہے کہ ہم ریونیو جنریشن پر بھی کام کرتے ہیں. امپیکٹ اور ریونیو دونوں ہمارے لیے میٹر کرتا ہے. ہماری جو ٹیکنالوجی ہے, جب ہم کمپنیز کے ساتھ کام کرتے ہیں, دیٹس ون آف دا اسٹریمز. سائن لینگویج کلاسز کرتے ہیں, ویڈیوز کو سائن لینگویج میں انٹرپریٹ کراتے ہیں, اگر آپ لوگ اپنی ویڈیوز ہم سے کروانا چاہیں, تو ایسے بھی کافی ہمارے ریونیو اسٹریمز ہوتے ہیں ٹو کیپ دا کمپنی اسٹیبل. آف کورس. ونڈرفل. تو کوئی ایسی ہیلپ لائن بھی ہے, جیسے ابھی وسعت نے بھی پوچھا تھا کہ اگر کوئی ایسے آپ کو کانٹیکٹ کرنا ہو تو ایک تو ایپ ہو گئی جی, اس کے علاوہ بھی کوئی یا ویب سائٹ یا کوئی اور سوشل میڈیا؟ میں چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ بھی ویورز کو بتا دیں تو شاید وہ یہ میسج وہ اسپریڈ. آف کورس ہم لوگ فیس بک اور انسٹاگرام پہ کنیکٹ ہیئر کے نام سے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, فوراً رسپانس کرتے ہیں. ہمارا فون نمبر بھی ہے, بتائیں, 0346 050 4997, اور ہماری ویب سائٹ ہے www.connecthere.org. تو آپ لوگ اس پہ بھی ہم سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. ریاض احمد صاحب ہیں, یہ سائن لینگویج انٹرپریٹر کے طور پر آئے ہیں, اور یہ اتنے ہی ہمارے لیے بینیفیشل ہیں کیونکہ جتنی عظیمہ ہے, کیونکہ عظیمہ نے تو اپنی ساتھ ساتھ کہانی سنائی, مگر اس کو جو ایکسپلین کیا وہ ریاض نے کیا. تو بہت شکریہ ریاض, اور بہت شکریہ عظیمہ, آپ لوگ ہمارے پاس آئے, اور انشاءاللہ آپ سے آئندہ بھی بات ہوتی رہے گی. تھینک یو سو مچ. ویلکم بیک. اور عظیمہ کے کنیکٹ ہیئر کو تو آپ نے سن لیا,
व्हाट अ वंडरफुल स्टार्टअप। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद वक्कास साहब, जो जिनके स्टार्टअप का नाम है वंडर ट्री, और इनकी जो स्टोरी है वो भी बहुत ही एक्साइटिंग है। ये गेम्स बनाते हैं उन बच्चों के लिए जिनके जो डिफरेंटली एबल्ड हैं या जिनकी दिमागी नशोनुमा में कुछ कमी कुदरती तौर पर रह गई हो। वेलकम टू द शो वकास। ये ख्याल, जैसे अजीमा ने बताया कि उनके वालिदैन के अंदर जो है वो सुनने की कमी थी, तो उन्हें वो उससे इंस्पायर हुई और उन्होंने एक ऐसा स्टार्टअप बनाया जो अब माशाल्लाह कामयाबी से रन कर रहा है। कमोबेश ऐसी ही स्टोरी होती है जब कोई एक ऐसी चीज़ सामने आती है, तो क्या वंडर ट्री के पीछे भी ऐसी कोई स्टोरी है? जी बिल्कुल ऐसी ही स्टोरी है, और वो स्टोरी शुरू होती है मेरे को फाउंडर के साथ और मेरा CTO जिसका नाम मोहम्मद उस्मान है, और वो मेरा पड़ोसी भी और हम काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। सो उस्मान का जो बड़ा भाई है वो डिफरेंटली एबल्ड है, और एक दिन उस्मान ने अपने बड़े भाई को अपने कमरे में Xbox खेलते हुए देखा, और उसने देखा कि किस तरीके से उसका भाई जो था वो मोटिवेटेड था और एंगेज था, वो किस तरीके से गेम खेल रहा था। सो इधर से उस्मान को आइडिया आया कि क्यों ना हम गेम्स के थ्रू जो है अपने भाई की और जो बच्चे होते हैं उनकी हम लोग डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, जिस तरह खेल के अंदर वो चीज़ें सीख सकें। तो मैं उस्मान का नेबर हूँ और उसके साथ आइडियाज़ वगैरह हम लोग अक्सर डिस्कस करते रहते थे। मैं अपना स्टार्टअप उस वक्त चला रहा था। जब उसने मेरे साथ ये आइडिया शेयर किया तो मैंने कहा दिस इज़ समथिंग डेफिनेटली विच नीड्स टू बी वर्कड ऑन, और फिर हम लोगों ने साथ टीम बनाई वंडर ट्री, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो क्या आप गेम्स डेवलप करते हैं या एक एनवायरनमेंट देते हैं, क्या है? जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। सो हम कहने को गेम्स बनाते हैं, मगर वो गेम्स एक्चुअली जो होते हैं, जो डिफरेंटली एबल बच्चों की फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज होती हैं, या उनकी एजुकेशन की एक्सरसाइजेज होती हैं, या उनकी कॉग्निटिव एक्सरसाइजेज जिनसे उनकी दिमागी सलाहियत बढ़ती है, हम उनको लेते हैं, और वो अमूमन या वो डिफ़िकल्ट होती हैं, या वो बोरिंग होती हैं, या वो पेनफुल होती हैं, और उनको हम लोग फ़न गेम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि बच्चे को लगे कि वो गेम खेल रहा है, मगर असल में बैकग्राउंड में उसकी इम्पॉर्टेंट फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज हो रही होती है, या उसकी जो एजुकेशनल स्किल हैं वो डेवलप हो रही होती हैं। तो ये कितने साल से कितने साल के बच्चों के लिए है? ये जो है मेंटल एजेस ऑफ 4 to 14 ईयर्स ओल्ड, उनके लिए गेम मोस्ट सूटेबल होते हैं। मगर इसके अलावा हमारे जो गेम्स हैं वो माशाल्लाह से काफ़ी एजेड लोगों ने भी खेले हैं। इवन हमारे पास एक केस स्टडी है जिसके अंदर हंगरी के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर स्ट्रोक पेशेंट ने ये गेम खेला और उससे वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं। तो ये गेम तो बेसिकली सलाहियत बिल्ड करते हैं, मगर ये हम लोगों ने बच्चों के लिए। तो कितना ये स्प्रेड आउट हुआ आपका बिजनेस? अब कितने साल हो गए इसको? इसको माशाल्लाह से 6 साल हो चुके हैं, और जब हम लोगों ने शुरू किया था हम खुद भी बहुत नए थे। हमारे पास सिर्फ एक चीज़ थी, हमारे पास वो था पैशन और एक रिजॉल्व कि हमें इस फील्ड के अंदर काम करना है, हमने पेरेंट्स को और हमने बच्चों के लिए कोई काम करना है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम है, हमारे पास मेडिकल एडवाइजरी बोर्ड है। हम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि UAE के अंदर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए हैं, पायलट्स चल रहे हैं। इसके अलावा हम USA के अंदर एक्सपेंशन की अभी हम लोग जानिब जा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तकरीबन कोई 15 से 20 हज़ार बच्चों को अभी तक इम्पैक्ट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो गेम हैं ये आपने ज़ाहिर एक स्पेशल लोगों के लिए बनाए हैं, आम आदमी अगर वो भी खेल सकता है। और ये मैं अपने बेटे को देखता हूँ, मुझे तो इसका कद्दू नहीं मालूम कि किस तरह होता है वो गेम में। वो सामने टीवी लगा के वो जॉयस्टिक और पता नहीं वो एक वो रख लेता है क्यूब सा, और वो मुस्तकिल किसी से बात भी कर रहा होता है, दूसरी साइड से भी कोई उसका दोस्त गेम खेल रहा होता है, ये भी खेल रहा होता है। इसी तरह का सिस्टम होगा, ये क्या है? ये थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है कि मगर ये टीवी पे खेला जाता है, टीवी पे आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो हम लोगों ने इस्तेमाल की है एक टेक्नोलॉजी AR की, या ऑगमेंटेड रियलिटी वो कहलाती है। उसमें होता ये है कि बच्चा जब वो गेम खेल रहा होता है तो यानी डेफ बच्चा नहीं, नॉट डेफ, डिफरेंटली एबल्ड होते हैं जिनके दिमाग की नशोनुमा थोड़ी कम रह गई होती है। अच्छा। तो वो जाहिर है उस तरह से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। ओके। तो वो उनकी तवज्जो मरकूज हो जाती है। अच्छा। तो जी आप
جی جی بالکل آگمنٹڈ ریالٹی. تو اس کے اندر ہم نے آگمنٹڈ ریالٹی استعمال کیا ہے. مطلب یہ کہ جب وہ ٹی وی پہ بچہ گیم کھیلتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, ٹی وی ایک آئینے کی طرح ایکٹ کر رہا ہوتا ہے, مگر اس کے اندر پھر ببل آ رہا ہوگا اسکرین کے اوپر جس کو اس نے ہاتھ بڑھا کے پاپ کرنا ہے, تو اس کے اندر اس کا ریئیکشن ٹائم ہو گیا, ہاتھوں کی موبلٹی ہو گئی, کوگنیشن ہو گئی کہ مجھے دیکھ کے یہ ریڈ والا ببل پاپ کرنا ہے, بلو ببل پاپ کرنا ہے. یہ ایک گیم ہے. اسی طرح سے وہ الفابیٹس ڈرا کر سکتا ہے, اسی طریقے سے وہ اپنا بیلنس امپروو کر سکتے ہیں بچے. تو اس طرح کے مختلف گیم بنائے ہیں جو کہ بچوں کو ہیلپ کرتے ہیں. دوسرے گیمز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اگر اس میں ریز یا وہ دیں تو وہ بچوں کے لیے تھوڑی سی نقصان دہ بھی ہوتی ہیں. آئی مین دیٹس واٹ دا ڈاکٹرز سے. تو آپ لوگ جب بناتے ہیں تو ظاہر ہے ان ساری چیزوں کا بھی خیال رکھتے ہیں. تو یہ جو گیمز ڈیولپ ہوئی ہیں یہ کیا انٹرنیشنلی ڈیولپ ہوتی ہیں؟ آپ یو آر پارٹ آف اے لارجر کنسورشیم ورلڈ وائڈ؟ یہ الحمدللہ تھرو اینڈ تھرو جتنی بھی گیمز ہیں پورے پاکستان کے اندر بنتی ہیں اور ہماری ٹیم بناتی ہے ان کو. ہمارے پاس ڈیولپرز موجود ہیں, ہمارے پاس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹس موجود ہیں, ہمارے پاس سائیکالوجسٹ. ہاں لیکن آپ آئیلینڈ میں تو کام نہیں کر رہے نا, آپ جڑے ہوئے ہوں گے نا باقی دنیا سے. جی ہم لوگ اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ جو ہمارے کسٹمرز ہیں وہ ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں. پھر ہمارا ایک ایڈوائزری بورڈ ہے جس کے اندر بہت ماشاء اللہ سے ایکسپیرینس ڈاکٹرز, فزیو تھراپسٹ, سائیکالوجسٹ موجود ہیں جو کہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں, مگر سب پاکستان کے اندر ہیں. تو اسٹیپ وائز ظاہر امپرومنٹ آتی ہوگی. جی تو کتنی حد تک امپرومنٹ آتی ہے گیمر میں؟ جی جی سو اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے وہ 40% سے لے کے 60% تک امپرومنٹ آتی ہے, جو کہ ماشاءاللہ سے ایک بہت بڑی امپرومنٹ ہے. اور یہ نہ صرف ہم کلیم کرتے ہیں بلکہ اب الحمدللہ ہم لوگوں نے 2 ریسرچ پیپرز بھی نکالے ہیں جو کہ انٹرنیشنل میڈیکل جرنلز میں پبلش ہوئے ہیں, اور ہم لوگ اور جو ادارے ہیں پاکستان کے اندر ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ریسرچ پیپرز پبلش کرنے میں جو کہ اس کو. اچھا, جو آبویس قسم کی امپرومنٹس ہیں وہ کیا کیا ہم دیکھ سکتے ہیں؟ مثلا ان کی جو کنسنٹریشن کی طاقت ہے, ان کا جو اس کا وقفہ ہے کسی چیز پہ ٹک جانے کا ذہنی طور پہ اور بصری طور پہ, وہ بڑھ جاتا ہے, یا ان کو کچھ باڈی کنٹرولز ان کے امپروو ہو جاتے ہیں؟ کس طرح کی ویزیبل چینجز اس سے آ سکتے ہیں؟ بالکل جس طرح سے آپ نے یہ 2 چیزیں کہیں بالکل یہ ہوتی ہیں. ان کی کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے, ان کی جو باڈی کا کنٹرول ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ ان کی جو سوشل سکلز ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں. بہت سارے بچے کہ ہمارے پاس کیس اسٹڈیز ہیں جو کہ شائع تھے یا ان کے دوست نہیں تھے یا وہ انٹریکٹ نہیں کرتے تھے, وہ جو ہیں اس گیم کو کھیلنے کے بعد ان کو کام مل گیا. ان کو نہ صرف کام ملا مگر یہ ہے کہ وہ اب چونکہ اسکرین پہ دوسرے لوگ بھی دکھ رہے ہوتے ہیں, پیرنٹس یا تھراپسٹ یا دوسرے بچے دکھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ ان کی دوستیاں ہو گئیں جو کہ پہلے نہیں تھیں. سو اس طرح کی چیزیں, لینگویج ان کی ڈیولپ ہوئی ہے, انہوں نے الفابیٹ سیکھے ہیں. سو اس طرح کی الحمدللہ کافی ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اور ہم آپ UAE وغیرہ میں بھی آپ نے کہا, پاکستان کے اندر اگر ہم بات کریں کہ یہاں تو آپ کراچی میں تو کر ہی رہے ہیں, جو دوسرے شہر ہیں وہاں تک بھی آپ پہنچے ہیں؟ جی جی الحمدللہ ہم پورے پاکستان کو کیٹر کر رہے ہیں. اس کے اندر جس طرح سے چھوٹے چھوٹے شہر ہیں, جس طرح سے مانسہرہ ہو گیا, ربوہ ہو گیا, وہ بھی آتے ہیں. ادھر بھی سکولز لگے ہوئے ہیں. ابھی میں خود گیا تھا ایک ڈپلائمنٹ کرنے منگلا کے اندر, ادھر ایک سکول ہے, ادھر ڈپلائمنٹ کی. گجراوالا ہو گیا. تو جب ڈپلائمنٹ سے کیا مراد ہوتی ہے آپ کی؟ ڈپلائمنٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ ہماری ٹیم میں سے کوئی جاتا ہے, ٹیچرز کو ٹریننگ دیتا ہے اور سارا سیٹ اپ جو ہے وہ انسٹال کرتا ہے. اور اچھا, وہ سیٹ اپ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک تو جیسے آپ نے ایکس باکس کا یا پلے اسٹیشن وغیرہ ہوتے ہیں, ان دس کیس آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی پہ کھیلتے ہیں, تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس شاید ایکس باکس یا پلے اسٹیشن نہ ہو, تو آپ انہیں کوئی ڈیوائس دیتے ہیں جس کے تھرو وہ گیم چلتا ہے؟ یہ عام لیپ ٹاپ پہ چل جاتا ہے. اچھا جی, کوئی بھی آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہو, اگر وہ بہت پرانا نہیں ہو, اگر یعنی کہ اگر 5 سے 6 سال پرانا بھی لیپ ٹاپ ہے تو اس کے اوپر یہ انسٹال ہو جاتا ہے اور یہ اس کے اوپر چل جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ بچے کو بڑی اسکرین پہ دیکھنا چاہیے تو ٹی وی سے اٹیچ کر دیں, ورنہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ لیپ ٹاپ پہ بھی کھیل سکتے ہیں. اور موبائل کے اوپر ابھی یہ نہیں آیا ہے. اس کی ریزن یہ کہ موبائل کی جو پروسیسنگ پاور ہے وہ ابھی اتنی نہیں ہے
जितनी लैपटॉप की होती है, मगर जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है, वी आर वेरी श्योर कि इंशाल्लाह 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर ये मोबाइल पे भी आ जाएगा। अच्छा, मैं अपने बच्चों को जो गेमें वेमें दिलाता हूँ ना, मेरा तो वो दम निकल जाता है। 15,000 की गेम आ रही है, 12,000 की आ रही है, 10,000 की, इस लेवल की वो गेम है। तो ये जो है, ये अगर अलग से वो ख़रीदना चाहते हैं तो उसका भी इंतज़ाम है क्या है? बिल्कुल। और क्या प्राइस टैग क्या है? इसलिए कि ज़्यादातर जो स्पेशल बच्चे हैं वो ज़ाहिर है कि वो अफोर्डेबिलिटी के उनके मसाइल हैं और वो लाखों की तादाद में हैं और आप उनकी मदद भी करना चाह रहे हैं। तो कोई सब्सिडाइज मंसूबा है या कीमत इतनी कम या ज़्यादा है कि उस चाहें तो ले सकते हैं, क्या है इसका? बिल्कुल। सो हमने सब्सिडाइज इसको रखा हुआ है और जो हमारी मैक्सिमम अपर लिमिट है वो 800 रुपीज़ है एक बच्चे की 1 महीने की। ये अपर लिमिट बता रहा हूँ। इसके अंदर फिर ये है कि जो स्कूल हम लोग देखते हैं कि जो अंडर प्रिविलेज है, जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए या हम प्राइस जो होती है वो काफ़ी कम होती है, या फिर उनको हम लोग CSR के थ्रू, किसी पार्टनर के थ्रू हम लोग स्पॉन्सर करते हैं, क्योंकि हमारी मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम फ़ायदा दे सकें। तो ये जो स्कूल्स हैं तमाम डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए पूरे पाकिस्तान में, या इन दिस केस अगर कराची में गवर्नमेंट के, वहाँ पर भी आपने इवेंचुअली गए हैं? जी बिल्कुल। हम हर तरीके के स्कूल, प्राइवेट, पब्लिक, फोर्सेस, सब स्कूलों के अंदर हम गए भी हैं, लगा हुआ भी है। उनमें से कितने अटैच हुए हैं आपके साथ? अटैच एज इन के जो हमारे साथ काम कर रहे हैं रेगुलरली? जी, ज़्यादातर जो स्कूल्स हैं आपकी मदद ले रहे हैं। जी, ज़्यादातर जो स्कूल्स हैं जिनके साथ हम लोग काम करते हैं वो हमारे साथ रहते हैं। अभी हमारे पास तकरीबन कोई 40 के करीब स्कूल्स हैं जिसके अंदर वंडर ट्री लगा हुआ है। कराची में या पूरे पाकिस्तान? पूरे पाकिस्तान में। अच्छा 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 अच्छा। तो ये जो स्कूल्स हैं फिर ये क्या वन टाइम वो होता है कि आपने वहाँ लगा दिया और फिर क्या उसकी अपडेट्स आती हैं, क्या होता है? या अगर कोई नई आपने गेम वो की है, एक तो ऑगमेंटेड रियलिटी में तो एक आप वो भी लगा लेते हैं ना, ग्लासेस के थ्रू भी, तो ये वही है या? यार इस मुल्क में ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए ग्लासेस लगाने की जरूरत है? नहीं वो आप सियासी सवाल रख क्या करें। अच्छा नहीं सर, आप क्या कहते हैं? नो कमेंट्स। अच्छा, तो उनके लिए स्पेशल ग्लासेस वगैरह की ज़रूरत नहीं? बिल्कुल नहीं। और ये हमने रिसर्च के थ्रू ही पता लगाया था कि ग्लासेस जो होते हैं वो हर बच्चे के लिए फीजिबल और सूटेबल नहीं रहते हैं। तो अभी ये होता है कि सिर्फ बच्चा टीवी स्क्रीन के सामने खड़ा होता है, वो कैमरे के थ्रू उसकी डिटेक्शन हो रही होती है, वो सारा गेम खेल रहा होता है। वक़्त आप खुद ड्रॉप आउट हैं? मतलब ये कोई आजकल तो फ़ख्र की बात होनी चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया वो बंद हो गई, और उससे पहले जहाँ से क्या किया? MBA किया IBA से, वो ड्रॉप आउट, वहाँ से ड्रॉप आउट हो गया। क्यों भाई? जो यूनिवर्सिटी बंद होने वाली बात है वो तो मुझे इख्तियार में नहीं, मेरे इख्तियार में नहीं था, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरी परसेंटेज माशाल्लाह से इंटर में इतनी कम थी कि मुझे उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा था, कोई रीनाउंड यूनिवर्सिटी ले नहीं रही थी। उसके बाद जो IBA से MBA, मैंने अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़िद थी और कंसर्न थी कि तुम स्टार्टअप करने चले हो, क्या पता इसका चले कि नहीं चले, तो करो। तो मैंने वो ड्रॉप आउट इस वजह से किया कि मुझे उसके अंदर वो इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं नज़र आई, चूँकि जो चीज़ें मैं सीख रहा था वो मैं ऑलरेडी कर रहा था और वो मैं फ़र्स्ट हैंड उनको एक्सपीरियंस कर रहा था, तो मुझे लगा कि वो टाइम और पैसों की इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अब क्या कहते हैं पेरेंट्स? अब देर हैप्पी कि भाई, मतलब अब तो कोई नहीं कहता कि वकास यार तुम ड्रॉप आउट यार, मतलब तुमने ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं करना? नहीं, अब तो सारे रिश्तेदार कहते हैं वकास वकास आ गया, सारे दोस्त कहते हैं छकास से। वैसे जितने भी बड़े बड़े नाम हैं उनमें सब नहीं, लेकिन कुछ तो जो हैं वो, मसलन बिल गेट्स का मैं देखता हूँ बस ठीक था। चर्चिल साहब जो हैं वो लैटिन में और मैथ्स में बहुत कमज़ोर थे, वो तकरीबन टीचर्स ने उनको जवाब ही दे दिया था। तो ये तो खुशाइन बात है कि बच्चे तो 3 सब्जेक्ट्स में फेल हुआ है, यकीनन तो बिल गेट्स बनेगा। नहीं, लेकिन इट ऑल्सो शोज़ कि जो हमारा ट्रेडिशनल तालीम का निज़ाम है, रट्टू निज़ाम, वो नहीं, रट्टू भी, और वो साहब वो इस बात पे ज़्यादा एम्फसाइज करता है कि जब तक पढ़ाई आप कंप्लीट नहीं करेंगे उससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। और इसी वजह से हमारे यहाँ मास्टर्स करने के बाद भी वो पंजाबी में कहते हैं कुग्गू घोड़े, जो कि आप आके दुनिया में फिर देखना शुरू करते हैं मास्टर्स के बाद कि अच्छा ये भी दुनिया है, यहाँ कुछ होता है।
اور والدین پیچھے پڑے ہوتے ہیں کہ یا تو شادی کر لو یا نوکری کر لو, پہلے نوکری کر لو اور پھر شادی کر لو. تو یہ جو چینج آیا ہے وچ از ویری گڈ کہ ینگسٹرز جو ہیں وہ کم از کم ہائی اسکول کے بعد سے اسٹارٹ ہو گئے ہیں کچھ نہ کچھ اپنا کرنا. تو یہ اور وہ ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم کو چیلنج کر رہے ہیں نا. مطلب جیسے آپ نے کہا یار اپنا سلیبس اپنے پاس رکھو میں نکل رہا ہوں, یا انہوں نے تنگ آ کے آپ کو نکال دیا, دونوں صورتوں میں. وہ مجھے ابن انشا کا وہ یاد آتا ہے نا, انہوں نے کتاب میں لکھا تھا کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے نامنظور شدہ. تو وہ ایسا ہی ہے کہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ مطلب پراؤڈ آئی بی اے ڈراپ آؤٹ. تو آپ کی شادی شدہ؟ جی. آپ اپنے بچوں کو بھی یہی مشورہ دیں گے؟ اس کے اوپر میری وائف کے ساتھ کافی اختلافات ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ جو ابھی کا ایجوکیشن سسٹم ہے اس سے میں ایگری نہیں کرتا ہوں, اور آج کل کا جو اسپیشلی زمانہ چینج ہو رہا ہے, کیا ہونا چاہیے ایجوکیشن سسٹم میں نٹ شیل میں؟ کیا ہمیں آئی تھنک ہمیں پریکٹیکل چیزیں سکھائی جانی چاہیے, جس کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس آ گئی, فائنانسز کا ٹیک کیئر کرنا آ گیا, اس طرح کی چیزیں. ہاؤ ٹو لرن ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا, ہمیں بس سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ چیز ہے ادھر سے ادھر تک یاد کر لی تو مارکس آ جائیں گے. یہ ساری چیزیں کس طریقے سے آپ نے اوپن رہنا ہے, دنیا کو اڈاپٹ کرنا ہے, اور جو چیز کام کی ہے اس کو سیکھنا ہے, اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. آج کل کوڈنگ بہت زیادہ ان ہے, ہر ایک کو کمپیوٹر آنا چاہیے, فیوچر پروفنگ ہونی چاہیے, سوشل میڈیا آنا چاہیے. تو اس طرح کی چیزیں آئی بلیو آج کل کے دور کے اندر ایگزسٹ اور سروائیو کرنے کے لیے, تھرائیو کرنے کے لیے, ہاؤ ٹو اسپیک پبلکلی, یہ ساری چیزیں. تو جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ پروگرام, یا جو اسٹوڈنٹس ہیں who want to do something, جو یا تو کمپیوٹر سائنس میں ہیں یا اور کسی بھی اپنی فیلڈ میں, تو آپ کا کیا مشورہ ہے کہ اسٹارٹ ابھی سے شروع کرتے ہیں جو بھی آئیڈیا ہے آپ کے ذہن میں؟ میری جو ایک الحمدللہ مجھے زندگی کے اندر کوئی ریگریٹس نہیں, میں بہت اچھے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے. ایک جو میری ریگریٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو میں ابھی کر رہا ہوں, جو میں نے دا جرنی آف بمپنگ انٹو والز, دا جرنی آف ڈسکورنگ مائی سیلف, ناٹ لسننگ ٹو ادر پیپل, یہ میں نے پہلے شروع کی ہوتی. میں نے اس کو یونیورسٹی کے بعد شروع کیا. تو میں تو ڈیفینیٹلی یہی مشورہ دوں گا کہ ناؤ از دا رائٹ ٹائم. جب آپ جس بھی اسٹیج میں ہیں آپ ایکسپلور کریں, کمپیوٹر آپ کے پاس ہے, یوٹیوب پاس ہے آپ کے, یو کین لرن اینی تھنگ اینڈ یو کین بیکم اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ. اچھا وقاص, ہمیں خوشی اس لیے ہے کہ آپ کا جو ماشاءاللہ اسٹارٹ اپ ہے 5 years, عظیمہ کا جو اسٹارٹ اپ ہے اٹس آلسو 5 سال سے زائد ہو گئے, ورنہ بیشتر اسٹارٹ اپس جو ہے وہ بند بھی ہو جاتے ہیں 1 سال 2 سال میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کو کس طریقے سے پلان کر کے جانا چاہیے؟ پیشن اپنی جگہ ہے, پیشن ہر ایک میں ہوتا ہے, 100 میں سے 90 بند ہو جاتے ہیں. تو پیشن کے ساتھ ساتھ کیا چیز ضروری ہے یہ آپ ہمیں نہیں بلکہ اسٹوڈنٹس کو بھی بتائیے, جو ظاہر ہے انسپائر تو ہوں گے ان چیزوں سے, مگر انہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایک اسٹرکچرڈ وے میں آگے کیسے بڑھنا ہے اپنے ڈریم کو ریئلائز کرنے کے لیے. جی بالکل. اس کے اندر آئی تھنک سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ ڈٹرمنیشن ہوتی ہے, اور ایک جو ایلیمنٹ آتا ہے اس کے اندر فیتھ کا آتا ہے یا بیلیف کا آتا ہے. تو آپ کا جو ہے اس کے اوپر بھی یقین ہونا چاہیے کہ میں جو چیز کر رہا ہوں وہ آپ کے اندر ایک چھٹی حفظ جس کو کہتے ہیں, کہ اگر یہ چیز جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پیرنٹس یوز کر رہے ہیں وہ بہت خوش ہیں, بچے یوز کر رہے ہیں بہت خوش ہیں. ہاں ہمیں مارکیٹنگ نہیں فگر آؤٹ کی, ہم نے پرائسنگ نہیں فگر آؤٹ کی, مگر ہم نے یہ چیز جب دیکھی کہ ہم ایک ویلیو اور لائف کو چینج کر رہے ہیں, تو ہم نے کہا کہ دیر از سم تھنگ, دیر از سم پوٹینشیل ان دس, اور ہم بند نہیں کریں گے. اور ایسے بہت ٹائمز آئے کہ جب ہماری ٹیم بھی ٹوٹی, ہمارے فنڈز ڈرائی اپ ہو گئے, ہم لوگ لٹرلی کیا کہتے ہیں پیٹرول کے پیسے نہیں ہوتے تھے, میٹنگ کرنے جا رہے ہیں, ایسے بہت سے سارے ٹائمز آئے. مگر وہ جو کمٹمنٹ تھی اور جو ایک تھا نا کہ کچھ ہم کر کے دکھا سکتے ہیں, اس نے ہمیں جاری رکھا. اور الحمدللہ آج ہم لوگ جو ہیں پاکستان سے باہر جانے کی باتیں کر رہے ہیں, ہماری ایک بہت بڑی ٹیم ہے, ہماری کریڈیبلٹی ہے, ہمارا امپیکٹ ہے, اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از جسٹ دا بگننگ. ہم انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر لوگوں کی مدد کریں گے اور ایک ونڈر ٹری کا نام بھی بنائیں گے. دیٹس ونڈرفل. بہت بہت شکریہ وقاص صاحب ہمارے ساتھ آئے. آپ سے اور عظیمہ جیسے لوگوں سے ہمیں امید یہی ہے کہ وہ آگے بڑھیں گے اور پاکستان سے باہر بھی اپنا جو انہوں نے مشن سٹارٹ کیا ہے, آئی وڈ سے مشن, کیونکہ اور یہ جو سٹارٹ اپ ول سکسیڈ فردر. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا. ناظرین, یہ وہ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں, ہم باتیں کر رہے ہیں, مگر باتیں بھی ضروری ہوتی ہیں. تو فی الحال اتنا ہی جی, کل دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.
السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.